بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. باب استحباب الاستجاع بعد ركعة الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. یعنی فجر کی سنتوں کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کا استحباب اور اس کی ترغیب کا بیان، خواہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعت الفجر استجع علی شقہ الایمن. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں ادا فرما لیتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے. بخاری نے اس کو روایت کیا اضطجع کہ باب فتح یفتح سے ہے، یعنی زوجع یزجع زوجعا. اس کا مطلب ہے پہلو کے بل لیٹنا، اور یہ باب افتعال سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مزید فی میں افتعال سے بھی آتا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طریقہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کے بعد استراحت فرماتے. تو فجر کی 2 سنتوں کے بعد استراحت میں ائمہ کا اختلاف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیر آرام فرماتے تو اس کے بارے میں کئی مذاہب ہیں. ایک مذہب تو احناف اور جمہور فقہا کا ہے. ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آرام کرنا سنن عادیہ میں سے تھا، سنن تشریعہ میں سے نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز وغیرہ کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھکاوٹ ہوتی تو اس تھکاوٹ کو دور فرمانے کے لیے آپ کچھ دیر لیٹ جاتے اور آرام فرماتے. تو اگر کوئی ایسا ہی کرے، یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ جائے، تو پھر اس کو ثواب ملے گا. اور دوسرا مذہب امام شافعی وغیرہ کا ہے، ان کے نزدیک یہ آرام کرنا سنت تشریعی میں سے ہے، یعنی ہر حال میں آرام کرنا چاہیے، خواہ تھکاوٹ ہو یا نہ ہو تو اس کو ثواب ملے گا. یعنی اس نے سنت پر عمل کیا تو یہ ثواب جو ہے اس کے لیے ثابت ہوگا. اور تیسرا مذہب یہ ہے جو کہ بعض اہل ظواہر کا بھی ہے کہ اہل ظواہر کے نزدیک یہ اس طرح سے استراحت کرنا واجب ہے. مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے نزدیک یہ عمل مستحب تو رہا، مگر بطور سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا اہتمام نہیں رہا. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی تھک جائے تو فجر کے بعد اس طرح سے لیٹے تو اس وقت اس کے لیے یہ اس طرح سے لیٹنا مستحب ہے. وعنہا رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعہ یسلم بین کل رکعتین وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَجَعَ عَلَى شِقِّ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ. قَوْلُهَا يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ هكذا ہوا فی مسلم ومعناه بعد کل رکعتین. انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت سے پہلے فجر تک کے درمیانی وقفے میں 11 رکعت پڑھتے تھے. ہر 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے، پھر آخر میں 1 رکعت کا اضافہ فرما کر اس کو طاق بنا دیتے. بس جب مؤذن فجر کی نماز کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا
اور فجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو جاتی اور مؤذن نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر 2 رکعت مختصر سی ادا فرماتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داہنی کروٹ پر اس طرح لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوتا. مسلم نے اس کو روایت کیا. اور یسلم بین کل رکعتین مسلم میں الفاظ اسی طرح کے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے. شک کا مطلب ہوتا ہے جانب. تو یہاں پہ جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں جانب لیٹتے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مستحب طریقے کو بتایا گیا اور بتایا کہ 11 رکعتن آپ 11 رکعت پڑھتے تھے. عموماً علماء یہ فرماتے ہیں کہ عموماً تہجد کی 8 رکعت پڑھتے پھر 3 رکعت وتر تو یہ کل 11 رکعت ہو گئی. اور پھر جو یہ فرمایا وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ یعنی جب صبح روشن ہو جاتی تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے یعنی 2 ہلکی سے رکعتیں پڑھتے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سنتیں جو ہیں یہ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد پڑھی جائیں گی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فجر کی سنتیں ہلکی یعنی مختصر ہوں گی. مختصر پڑھنا ہی مستحب ہے اور یہ مختصر پڑھنا ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے. اگر کوئی شخص لمبی پڑھ لے تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی ناجائز کام کیا, تب بھی ہو گئی, لیکن مستحب ان کو اختصار کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر فرمایا اضطجع علی شق الایمن یعنی آپ سنتوں کے بعد تھوڑی دیر داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے. تو یہ تھوڑی دیر لیٹنا آپ کے نزدیک جو ہے یہ رات کی عبادت کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہوتا تھا تاکہ فرض جو پڑھے جائیں تو وہ پوری چستی اور بشاشت کے ساتھ ادا ہوں. لہٰذا مستحب یہ ہے کہ جو شخص رات میں عبادت کرتا رہا, عبادت میں مشغول رہا, تو اس کے لیے فجر کی سنتیں پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کی غرض سے لیٹ جانا مستحب ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر کی رکعات کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ وہ ہلکی ہوتی اور اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ استراحت کے طور پر لیٹ جانا بھی مستحب ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم ركعت الفجر فليستجع على يمينه رواه ابو داود والترمذی باسانید صحیحہ قال الترمذی حدیث حسن صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں جانب پر لیٹ جائے. اس کو ابو داود اور ترمذی نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے. اس حدیث میں بھی فجر کی سنتوں کے بعد آرام کرنے کا ذکر ہے جیسے کہ ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تب اگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے بات چیت فرماتے اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی سنتوں کے بعد آپ کا یہ آرام کرنا مستقل عادت نہیں تھی. کبھی آپ آرام فرماتے بھی اور کبھی حضرت عائشہ سے بات وغیرہ بھی کرتے. تو معلوم ہوا کہ یہ سنت مقصودہ نہیں ہے. اور دوسری یہ بات بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا. اگر اب کوئی لیٹا اور اس کو نیند آ گئی تو دوبارہ اسے وضو کرنا پڑے گا, یعنی آپ کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ دوبارہ وضو کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح سے لیٹنا آپ کے اپنے گھر مبارک میں ہوتا, یعنی مسجد میں آ کر آپ کا اس طرح سے لیٹنے کا جو معمول ہے وہ نہیں تھا. باب سنت الظہر یعنی ظہر کی سنتوں کا بیان. اس باب میں امام نووی رحمہ اللہ یہ بتائیں گے کہ ظہر سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ کتنی مستحب ہیں اور ظہر کے بعد کتنی مستحب ہیں.
اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے جو کہ ہم اس حدیث کے تحت پڑھیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ تو اس میں بتایا کہ ظہر سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھی۔ تو ظہر سے پہلے کتنی رکعتیں سنت موقدہ ہیں، اس میں فقہاء کے کئی مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب احناف اور امام مالک اور ایک روایت میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب کہ 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، اور اس حدیث سے دوسرے مذہب والوں کا استدلال ہے۔ تو پہلے مذہب والے اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں جس نماز کا ذکر ہے وہ زوال کے 2 نفل ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ زوال کے ختم ہونے کے فوری بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو 2 رکعتوں کا ذکر ہے وہ تحیۃ المسجد تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ سنتیں اپنے گھر سے پڑھ کر آتے تھے، تو اس میں تحیۃ المسجد کا ذکر ہے۔ وعنہا رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين۔ انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر گھر تشریف لاتے اور پھر 2 رکعت پڑھتے۔ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ۔ اور لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے گھر میں تشریف لاتے اور 2 رکعت پڑھتے۔ تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن اور نوافل جو ہیں وہ گھر میں ہی پڑھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ سنن اور نوافل گھر میں ہی پڑھنے چاہیے، یہی بہتر ہے اور مستحب ہے۔ البتہ اگر گھر میں مشغول ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر مسجد میں ہی سنن اور نوافل کو پڑھ لینا چاہیے، جیسا کہ آج کل سستی اور مشغولیت کا غلبہ ہے، لیکن جس شخص کو اعتماد ہو کہ گھر جا کر سنتیں فوت نہیں ہوں گی تو اس کے لیے آج بھی گھر میں سنت اور نوافل پڑھنا افضل ہے۔ تو یہ مردوں کے لیے ہے جو مسجد میں جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ گھروں میں بھی نماز کا اہتمام ہو، یعنی فرض نماز تو جماعت کے ساتھ ہو، اس کے علاوہ سنت اور نوافل گھر میں پڑھے جائے۔ وعن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعتوں کی اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کی حفاظت کرے گا تو اللہ جل شانہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے کے بارے میں فرمائی اور 4 اس کے بعد۔ تو
تو احناف کے مذہب میں ظہر سے پہلے 4 ہی رکعت سنت موقدہ ہے تو ان کا اہتمام ضروری ہے، لیکن جو یہ فرمایا وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا یعنی 4 رکعتیں فرض کے بعد بھی، تو بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ فرض کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے علاوہ 4 رکعت کا جو اہتمام کرے گا اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی جو اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ لیکن ملا علی قاری اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان 4 میں 2 تو یہ ہو گئی سنت موقدہ اور اس کے علاوہ بس 2 رکعت اور پڑھے گا تو پھر اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی 2 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ 4 نہیں پڑھنی، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان 2 کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، اس کے علاوہ مزید 2 پڑھی جائیں گی تو اس بشارت کے مستحق ہو جائیں گے۔ وعن عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظہر وقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے سورج ڈھلنے کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بس میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں میرے ایک نیک اعمال اوپر چڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے یعنی سورج ڈھلنے کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ 4 رکعت کون سی ہیں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تو یہ وہی 4 رکعت سنت موقدہ ہیں جو ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں، مگر بعض کے نزدیک یہ 4 رکعت ظہر کی سنت موقدہ کے علاوہ ہیں جو زوال کے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اکثر علماء نے اسی بات کو لیا یعنی اسی دوسرے قول کو ترجیح دی کہ زوال کے بعد جو شخص 4 رکعت پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم يصلی 4 قبل الظہر صلاہن بعدها رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں نہ پڑھی ہوتی تو آپ ظہر کے فرض کے بعد پڑھتے تھے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا امام ترمذی نے یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ اگر ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے نہ پڑھی ہوتی تو آپ فرضوں کے بعد پڑھ لیتے تھے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب پہلے نہ پڑھی جا سکیں تو اب فرض کے بعد ان کی ادائیگی کی جائے۔ تو ظہر کے 4 رکعت اگر رہ گئیں تو ان کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں احناف کے 2 قول ہیں۔ ادا کرنے کا طریقہ یعنی ان کو اب کب پڑھا جائے، جب ظہر کے 4 فرض پڑھ لیے جائیں اس کے فوراً بعد، یعنی ظہر کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان سے پہلے، یا ان 2 سنتوں کو پہلے پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد پھر ان 4 کو پڑھا جائے۔ تو امام محمد بن حسن کا یہ قول ہے کہ پہلے یہ 4 رکعت پڑھی جائیں پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اور ایک دوسرا یہ قول ہے کہ پہلے 2 رکعت پھر 4 رکعت پڑھی جائے۔ یہی مفتہ بھی ہے، یعنی یہ بات حضرت عائشہ کے ایک قول سے بھی مفہوم ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی 4 رکعت جب فوت ہو جاتی تو پھر اس کو وہ 2 سنت ظہر کے بعد پڑھتے تھے، یعنی ان سنتوں کی جو جگہ ہے ان پہلے
2 سنتوں کی جو جگہ ہے ان کو ان کی اصل جگہ پر رکھا جاتا، 4 فرض کے بعد فوراً 2 سنتیں پڑھتے، اور اس کے بعد جو 4 رکعت پہلے والی رہ گئی تھی ان کو ادا فرماتے۔ تو ہم نے ظہر کی سنتوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے والا بنائے، نماز میں ہم فرائض کا بھی اہتمام کریں، اسی طرح سنت و نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔